السلام علیکم ناظرین، میں اوپتی عزیز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل۔ آج بات کریں گے خیبر پختونخوا کی آٹا بحران کے حوالے سے۔ ناظرین، اگر ابھی تک میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں کہ میری ویڈیو آپ کو بر وقت ملے۔ ناظرین، آج بات کریں گے خیبر پختونخوا میں جاری بحران پر۔ ایک ایسے مسئلہ ہے جو ہر گھر اور ہر دسترخوان پر اثر ڈال رہی ہے۔ بازاروں میں آٹا کی کمی اور قیمتوں آسمان سے باتیں کر رہی ہے، اور خیبر پختونخوا کی عوام سوال کر رہی ہے کہ آخر ایسے کیوں ہو رہا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا زیادہ تر آٹا پنجاب سے پورا کرتے ہیں، اور پنجاب سے روزانہ ہزاروں تیلے کے آٹے ٹرکوں کے ذریعے یہاں آتے ہیں۔ پچھلے چند ہفتوں سے پنجاب حکومت نے آٹے اور گندم کی ترسیل پر سخت پابندی لگا دی ہے۔ اس کے بعد کے پی میں آٹے کی سپلائی بہت کم ہو گئی ہے، اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے بحران نے سر اٹھایا ہے۔ ناظرین، اب ذرا قیمتوں کی بات کرتے ہیں۔ پشاور، مردان، نوشیرہ اور سوات اور دیر کے علاقے میں آٹے کی قیمت ریکارڈ کی سطح پر پہنچ گئی ہے۔ ایک 20 کلو کا تیلا جو 2000 روپے 2100 روپے میں مل جاتا تھا، اب وہاں پہ یہ تقریباً 2600 اور 2700 روپے تک جا چکے ہیں۔ کئی دکاندار کہتے ہیں کہ وہ آٹا کی منگوا ہی نہیں رہا کیونکہ پنجاب سے ٹرانسپورٹ سسٹم رکی گئی ہے، جبکہ پنجاب کے اندر یہ آٹا تقریباً 1800-1900 روپے میں دستیاب ہے۔ یعنی ایک ہی ملک ایک ہی چیز، اور لیکن صوبہ بدلنے سے 600-700 روپے فرق پڑتا ہے۔ یہ فرق صرف قیمت کا نہیں ہے بلکہ نظام کی کمزوری کا ثبوت ہے۔ ایک صوبہ دوسرے صوبہ سے بنیادی چیز لینے کے لیے ترس رہا ہے، اور وفاق خاموش تماشائی بیٹھا ہے۔ ناظرین، پنجاب حکومت کا موقف یہ ہے کہ اس سال گندم کی پیداوار کم ہوئی ہے، اور اس لیے وہ اپنے صوبہ کی ضروریات پورا کریں گے۔ لیکن ناظرین، بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے لیے آٹا کی بہت شدید ضرورت ہے، لیکن خیبر پختونخوا کی لوگ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ عوام ہمارے حق میں بالکل نہیں ہے بلکہ سیاسی فائدے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نقصان کس کا ہو رہا ہے۔ تو ناظرین، یہاں پہ عوام کا نقصان ہو رہا ہے، اور وہ لوگ جو روزانہ مزدوری کرتے ہیں، جن کی آمدنی پہلے کم ہے، اب وہ روٹی ان کے لیے ایک مہنگی چیز بن گئی ہے۔ بازاروں کی صورتحال یہ ہے کہ لوگ آٹا کے تیلوں کے لیے قطاروں میں کھڑے ہوتے ہیں، اور آٹا کی جو خرید فروخت ہے اس میں بہت زیادہ کمی آئی ہے۔ کچھ لوگ آدھا تیلے خرید رہا ہے، کچھ کلو کے حساب سے خرید رہا ہے، دوسرا ذخیرہ اندوز سرگرم ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ جب سپلائی بند ہو جاتی ہے، سپلائی کم ہے، تو ہر گزرتے دن ان کے ساتھ منافع بڑھ جاتے ہیں۔ یہ ان کی سوچ ہے، اور ایک بات یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جب حکومت اپنا نگرانی میں کمزوری دکھائی دیتی ہے تو موقع پرست مافیا کو ہمیشہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس لیے بعض ماہرین کہتے ہیں کہ یہ بحران قدرتی نہیں بلکہ ایک مصنوعی بھی ہو سکتا ہے، جس میں کچھ لوگ جان بوجھ کر ذخیرہ کر کے قیمتیں اوپر لے کے جا رہے ہیں۔ ناظرین، اب بات ذرا اس کے عوامی اثرات کی ہے۔ روٹی ہر گھر کی بنیادی ضروریات ہے، لیکن جب یہی چیز مہنگی ہو جاتی ہے اور تو گھر کے پوری بجٹ کا توازن بگڑ جاتا ہے۔ ایک مزدور جو روز 1000 روپے کماتا ہے، اگر آٹے کا تیلا 2600-2700 روپے کا ہو تو پھر وہ اپنے بچوں کو کیا کھلائے گا۔ اس لیے یہ مسئلہ صرف آٹے کا نہیں ہے، یہ ایک معاشی بحران کی علامت ہے جو عام آدمی کو گلا گھونٹ رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حکومت اس پر کیا کر رہا ہے۔ خیبر پختونخوا جو حکومت کہتے ہیں کہ ہم وفاق سے مدد مانگ رہے ہیں تاکہ پنجاب دوبارہ آٹے کی ترسیل کھولے، لیکن ناظرین، دوسری طرف وفاقی سطح پر بات چیت چل رہی ہے، لیکن ابھی تک کوئی عملی اقدام نہیں اٹھایا گیا۔ تو خیبر پختونخوا میں تو آٹے کی بہت زیادہ قلت ہے، اور جب تک دونوں صوبے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تو ناظرین، وقت آ گیا ہے کہ حکومت اور ادارے یہ سمجھے کہ مشکلات بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں، اور بھوک اور غربت کا تعلق سیاست نہیں ہے، ناظرین، انسانیت سے ہے۔ اگر اب روٹی کے لیے لوگ ترس رہے ہیں تو کل وہ انصاف اور روزگار کے لیے تو پہلے سے لوگ ترس رہے ہیں۔ آخر یہی کہنا چاہوں گا کہ روٹی ہر انسان کا بنیادی حق ہے، اور جب تک ایک ملک اپنے شہریوں کو آٹا تک نہیں دے سکتا تو اس سے اور میرے خیال میں اتنا بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ تو یہ صرف معاشی نہیں بلکہ یہ اخلاقی اور ناکامی بھی ہوتی ہے۔
لہٰذا اب سیاست چھوڑ کر عوام کو بھوک مٹانے پر توجہ دی جائے، ورنہ یہ بحران صرف آٹے تک محدود نہیں رہے گی، یہ پورا نظام کو ہلا کر رکھ دے گا۔ ناظرین، خیبر پختونخوا میں موجودہ صورتحال بہت زیادہ خراب ہے، آٹے کی لحاظ سے چیزیں بہت مہنگی ہوتی جا رہی ہے۔ ایک افغانستان کے ساتھ جو بارڈر کا مسئلہ چل رہا ہے وہاں سے بھی چیزیں بند ہے، اور دوسری پنجاب سے بھی آٹا جو ہے نا کافی سختیاں لگائی ہے، یہاں سے آٹے گاڑی جانے پہ بڑی گاڑیوں میں جو آٹے جاتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کی جو میرا آٹے کے حوالے سے، خیبر پختونخوا کی آٹے بحران کے حوالے سے تجزیہ، اور اگر یہ تجزیہ آپ کو پسند آیا تو میرا چینل لازم سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں کہ میرے ویڈیو آپ کو بر وقت ملے۔ نیکسٹ تجزیے کے لیے مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم۔